العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر قوم شعیب کا اصحاب مدین یا اصحاب الایکا ان کا ذکر تھا اور ان کی بدعملی جو تطفیف تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، لوگوں کے حق کو کھا جانا اور اپنے حق کو پورا کا پورا وصول کرنا، اور ان پر جو عذاب آیا تھا عذاب یوم الذلہ، ان سب کا تذکرہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد آج ہمارا درس کے اندر آیت نمبر 192 کے اندر آغاز جس مضمون کا ہے یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ الشعراء کا ابتدائی مضمون تھا، اور سورۃ الشعراء کا ابتدائی مضمون تھا عظمت قرآن کا بیان، اور اس عظمت قرآن کے بیان کے بعد پھر مختلف انبیاء اور انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا جو رویہ رہا، دعوت کے جو مراحل انہوں نے طے کیے ہیں، جو صعوبتیں، جو تکلیفیں، جو مشقتیں، جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، قوم کی طرف سے جس طرح ان کا تمسخر کیا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان کی حکمت بھری دعوت کے جواب میں ان کو جو مختلف ہیلے بہانے پیش کیے ہیں، ان سب کا بیان قرآن کریم نے کیا تھا۔ اور پھر وہ جو ابتدائی مضمون تھا عظمت قرآن کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ خاص ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے ما من الانبیاء نبی الا وقد اوتی مثل ما آمن علیہ البشر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا ہے کہ جو معجزہ انسان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن سکتا تھا وہ معجزہ ہر نبی کو دیا گیا۔ ہر نبی کے ہاتھوں سے معجزات کا صدور ہوا، ظہور ہوا، کبھی آسمان سے بارش برسا دی گئی، کبھی سمندر کو پھاڑ کے راستے بنا دیے گئے، کبھی آسمان سے مائدہ نازل ہو گیا، کبھی جو نہ ماننے والے تھے ان پر نقمت و عذاب انبیاء کی بددعاؤں کے نتیجے میں آ گیا، قوم نے مشاہدہ کیا۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قوم صالح میں اونٹنی پہاڑ سے برآمد بھی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح اللہ نے ہر نبی کو معجزات دی ہیں۔ وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، لیکن جو معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ معجزہ وہ وحی ہے جس کی اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے ان أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن میرے اس معجزے کی وجہ سے سب سے زیادہ میری اتباع کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی ہمارے سامنے اصلی شکل کے اندر، اصلی حالت کے اندر، اصلی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اسی معجزے کا اور اسی عظمت قرآن کا جو سورۃ الشعراء کے آغاز میں کہا گیا تھا اس کا اعادہ کیسے کیا گیا؟ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ بھی کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی کسی کتاب کی قیمت ہوتی ہے اس کے مصنف کے نام کے ساتھ۔ بعض اوقات کسی کتاب کی عظمت آپ نے بیان کرنی ہے تو آپ بتاتے ہیں جی یہ کتاب فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو شاعری کے اندر آپ اگر کسی بھی کتاب کے مصنف کے اندر یا اردو دیوان کے اندر آپ کسی بھی دیوان کے دیوانی مجموعے، شعری مجموعے کے ساتھ اقبال کا نام جڑا ہوا دیکھ لیں، غالب کا نام جڑا دیکھ لیں، میر تقی میر کا نام جڑا ہوا دیکھ لیں اور بہت سارے شعراء کا، تو آپ کا اس دیوان یا اس شعری مجموعہ یا اس کتاب کی عظمت اس کے جو مصنف ہے اس کے
نام کی وجہ سے اسی اعتبار سے عظمت آتی ہے. غالب کا جب نام جڑ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زبان کے اندر یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ بہت ہی عظیم کتاب ہوگی, اس کا درجہ بہت بڑا ہے, اور آگے نیچے شعراء کا بھی آ جاتا ہے, لیکن اسی اعتبار سے عظمت میں کمی آتی رہتی ہے اس کتاب کے بارے میں. قرآن کریم کا تعارف ہی اللہ یوں فرما رہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو ان کو ملائے اعلیٰ کے اندر طلب کیا جاتا تھا اللہ کے ہاں, اور اس وقت براہ راست یہ کلام الہی اللہ ادا فرماتے تھے جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ زبان سے پاک ہے, جہت سے پاک ہے. وہ کلام کس طرح کا ہوتا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جب جبرائیل امین کی طرف وہ کلام منتقل کیا جا رہا ہوتا تھا, سنایا جا رہا ہوتا تھا, اس وقت جبرائیل امین کے علاوہ کسی اور فرشتے کے اندر اتنی تاب نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کلمات کو اس کی عظمتوں کے ساتھ سن بھی سکے. وہ صرف جبرائیل امین ہی اس کلام کو سن پاتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی زبردست خلقت عطا فرمائی ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کلام کی ہیبت کو برداشت کر سکتے تھے. ورنہ جب اللہ کی طرف سے وہ کلام ہو رہا ہوتا تھا تو جبرائیل امین کے علاوہ کسی اور فرشتے کی اتنی تاب نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی عام صورتحال کے اندر ہو اور عام حالت کے اندر ہو اور اطمینان سے کلام الہی سن رہا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل یوں سنتے تھے اور جب وہ کیفیت رفع ہو جاتی تھی تو ملائکہ پوچھتے تھے کہ ماذا قال ربکم, کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے, تو جواب ان کو دیا جاتا قالوا الحق, اس نے حق بات بیان کی. پھر وہ کلام لے کر آتے. تو اللہ قرآن کا تعارف یوں ہی کروا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کلام الہی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے, اور کسی بھی صاحب ایمان یا کسی بھی انسان کے دل میں اس کی عظمت پیدا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو اکثر سنایا بھی ہے, مختلف دروس کے اندر بھی سنایا ہے. عبداللہ ابن المقفع عربی زبان کا بہت مشہور شاعر ہے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے, میں پڑھ کر میں خود بھی حیران تھا. یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا اس کو. اچھا, اہل عرب کے مزاج میں یہ چیز رچی بسی تھی کہ ان کو اپنی قوت گویائی پر یا آپ یوں کہہ لیں تعبیر کے ملکے پر ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم کسی بھی چیز کی تعبیر بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں, ہمیں یہ صلاحیت موجود ہے. تو عبداللہ ابن مقفع اپنے آپ کو چونکہ بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا اور بہت بڑا صاحب لسان سمجھتا تھا, اور اس وقت اس نے ایمان نہیں تھا دل میں, تو عبداللہ ابن المقفع کو اس کی قوم نے کہا بھائی تم تو بڑے صاحب لسان آدمی ہو, کلام پر تمہاری بڑی مہارت ہے, بڑے عمدہ اشعار کہتے ہو, الفاظ تم ایسے پروتے ہو جیسے موتیوں کو لڑی میں پرو دیا گیا ہے, تو تم کچھ اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام بناؤ تاکہ ہم جب مسلمان ہمارے سامنے وہ کلام پڑھتے ہیں تو ہم تمہارا کلام پیش کریں کہ تم کہتے ہو کہ قرآن بڑا فصیح کلام ہے, بڑا بلیغ کلام ہے. یہ دیکھو عبداللہ ابن مقفع کا, اس نے کہا بھائی میں یہ کام کر تو لیتا لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, یہ کام کرنے کے لیے تو مجھے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, میری ضروریات ہیں اور لکھنے کے لیے دفتر چاہیے, کاغذ چاہیے, یکسوئی کا ماحول چاہیے, میرے سر پہ تو میرے کنبے کا بوجھ ہے, میرے گھر والوں کا بوجھ ہے. تو قوم نے عبداللہ ابن مقفع کو پیشکش کی تھی کہ 1 سال تک کے لیے ہم تمہارے گھر والوں کا سارا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, جو ان کا خرچہ ہے, جو ان کی ضروریات ہے وہ ساری ہم برداشت کریں گے, اور جو کچھ تمہیں کاغذ چاہیے ہے, جو کچھ سیاہی چاہیے, جو کچھ دوات چاہیے وہ سب ہم فراہم کریں گے. تمہارا کام یہ کہ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر 1 سال یکسو ہو کر بس یہ کام کرو کہ قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ دو. اس نے کہا جی یہ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میرے تو آپ نے مسئلے حل کر دیے, میں بیٹھ جاؤں گا لکھتے. وہ دفتر اس نے جمع کر لیے, وہ کاغذات اس کے جمع کر دیے گئے, اور بالکل گھر والوں سے الگ تھلگ ایک کمرے کے اندر وہ رہنے لگا, اور گھر والوں کی جو ضروریات تھی وہ ساری ضروریات فراہم کر دی گئی قوم کی طرف سے. تو عبداللہ ابن مقفع جو ہے وہ کاغذات کے کاغذات سیاہ کر ڈالے, کوئی کلام بنایا. پھر اس نے آپ میں سے بھی کسی کو اگر اتفاق ہوا ہوگا, آدمی جب لکھنے بیٹھتا ہے کوئی بھی چیز تو انسان کو لکھنے کے بعد اپنی ہی چیز کا جائزہ لے تو اس کے اندر 10 خامیاں نظر آتی ہیں, اور ان کی اصلاح کے لیے انسان بار بار کرتا ہے. کوئی بھی صاحب زبان, کوئی خداداد صلاحیتوں کے مالک ایسے لوگ ہوتے ہیں, مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کے کسی مرحلے پر پہنچتے ہیں اور اپنے کلام کو بہتر کرتے ہیں, وہ بار بار اس کو دیکھ کر پڑھ کر. تو اس نے 1 سال تک لکھے کلام, ان کو پھاڑا, ان کو سیاہ کیا, اور 1 سال کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلا ہے تو اس نے کہا جی میں نے قرآن کے مقابلے میں کلام بنا لیا. اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ وہ جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کے سامنے ایک گلی نکل رہی تھی, تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلا تو اس نے یہ کہا جی میں نے کلام بنا لیا ہے. اور ابھی یہ کہہ کر ہی سامنے گلی کی طرف بڑھا تھا تو اس گلی کے اندر ایک مسلمان گھرانہ تھا. اس مسلمان گھرانے کے اندر ایک بچی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی, اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کی طرف سے طوفان کا عذاب آیا تو قرآن کی آیت ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت وہ پڑھ رہی تھی اور عبداللہ ابن مقفع گزرا تھا, تو عبداللہ ابن مقفع کے کان میں قرآن کی آیت پڑ گئی. جب
قرآن کی آیت پڑھی ہے تو عبداللہ ابن المقفع وہیں سے واپس پلٹائے اور آ کر جتنے کاغذات لکھے تھے جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ میں نے قرآن کے مقابلے میں لکھے، اچھا پہچان تھی، وہ صاحب زبان آدمی تھا. ہمارے یہاں بھی کوئی بہت اردو زبان میں ماہر ہو، وہ کسی کا کلام پڑھ کر اس کی باریکی کو جتنا وہ محسوس کر رہا تھا میں اور آپ نہیں محسوس کر پاتے. لہجوں کا فرق، کوئی صاحب زبان جو ماہر ہو وہ لہجوں کے فرق تک کو پہچان لیتا ہے اور بعض اوقات ان لہجوں کے ساتھ آپ کے تاثرات جو جدا ہو جاتے ہیں وہ ان تک وہ باریک کو محسوس کر لیتا ہے. تو عبداللہ بن مقفع تو وہ بہت صاحب زبان آدمی تھا، اس نے وہاں سنا ہے اور سن کر واپس آیا اور اس نے تمام کاغذات ایک ایک کر کے پھاڑ ڈالے ہیں. کسی نے کہا بھائی کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہی کھا کے کہا اللہ کی قسم اس کلام کا مقابل کوئی نہیں بنا سکتا. میں ابھی گزرا ہوں 1 سال کی محنت کے بعد تو میرے کان کے اندر جو آیت پڑی ہے قرآن کی، اس قرآن کی آیت کے اندر الفاظ کم ہیں، فصاحت و بلاغت کی قسمیں زیادہ ہیں، اور کسی انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ الفاظ کم ہو فصاحت و بلاغت کی قسمیں زیادہ بن جائے. ایسا کلام بنانا کسی انسان کے بس میں، زیادہ سے زیادہ جتنے الفاظ ہوں گے اتنی فصاحت و بلاغت کی قسمیں، یہ بہت ہوا تو 1-2 قسمیں بڑھا دی. کہا الفاظ کم ہے، بلاغت اور فصاحت کی قسمیں زیادہ ہیں، اللہ کی قسم یہ کلام الہی ہے. مسلمان ہو گیا تھا عبداللہ ابن مقفع. تو قرآن اسی طرح عظمت بٹھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہیں تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. حضور پر پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ آ کر سناتے ہیں، آپ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور خلاق عالم کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور یہ پیغام ہے، یہ تو پہلے دن سے مشرکین کو معلوم تھا کہ یہ کلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی ہے کہ یہ خلاق عالم کی طرف سے آ رہا ہے، رب السماوات والارض کی طرف سے آ رہا ہے. یہاں پھر قرآن سورۃ الشعراء کے اندر بعد میں جا کر بھی تعارف یہ کروا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تعارف اس لیے کروا رہا ہے کہ تم ذرا یہ بھی سن لو کہ اس کلام کی عظمت کے لیے اور باتیں اگر نہ بھی دیکھو تو یہ دیکھو کہ یہ کلام ہے کس ذات کا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اسی لیے ہم بڑی سادہ لفظوں میں ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے قرآن ایسا عزت والا کلام ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ لگتی جاتی ہے وہ بھی عزتیں پاتی رہتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے ایسے لوگ بھی جنہوں نے قرآن کو بہت یاد کیا، بہت پختہ یاد کیا، قرآن کے ساتھ ان کا شغف ہوا. میں آپ کو ایک سادہ مثال، بہت سادہ، جو آپ اور میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ اعلان ہو جائے کہ جی امام کعبہ آ گئے ہیں، آپ دیکھیں خلقت ٹوٹ پڑے گی. ہمارے یہاں بھی آتے ہیں یا وہ ابھی کسی بھی ملک میں جاتے ہیں امام کعبہ کوئی بھی چلا جائے تو وہاں جو حکومتی اعلیٰ افسران کو یا صدر وزیر اعظم کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ پروٹوکول ان کو فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ پبلک کا بھی رجحان اتنا ہوتا ہے. ہمارے بھی ایک شیخ سدیس جب آئے تھے بادشاہی مسجد کے اندر، جب انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو وہاں میرے ایک جاننے والے موجود تھے، کہنے لگے بادشاہی مسجد، حالانکہ بادشاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے، کہ بادشاہی مسجد سے ملحقہ جتنی بھی سڑک تھی ان سڑک میں ساری کی ساری سڑکیں بھری ہوئی تھی جب وہ نماز پڑھا رہے تھے. کیا خاتون، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورت، کا سب کے سب وہاں موجود تھے کہ امام کعبہ کے پیچھے پڑھ لے. تو امام کعبہ کی عظمت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عظمت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ میں خود بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا، مدینہ منورہ کے ایک امام ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اگلے حصے میں جو قبلے والے حصے وہاں موجود تھا تو نظر پڑی کہ وہ امام آ رہے ہیں. میں بھی دوڑنے والوں میں شامل تھا کہ جا کر ان سے مصافحہ کر لوں، اور مصافحہ اللہ نے توفیق دی کہ مصافحہ بھی کیا. تو کیوں مصافحہ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس انسان کے اندر کیا وہ شکل صورت کا بہت حسین ہے یا کوئی حسب نسب کا بہت اعلیٰ ہے؟ یہ جو ساری خلقت کھینچی چلی آ رہی ہے، ساری خلقت کا ہجوم ہوا ہے، وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں تھا. اللہ نے دکھانا ہے کہ یہ کلام کتنا عظمت والا ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو عظمت والے. مجھے یاد آتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب رحمہ اللہ، داعی قرآن تھے اور درس قرآن کا بڑا سلسلہ کیا ہوا تھا. پیروں سے محتاج تھے، معذور آدمی تھے، لیکن کبھی اپنی معذوری کو مجبوری بننے نہیں دیا. تو جب بالاکوٹ کے اندر زلزلہ آیا تھا تو یہ وہاں گئے تھے اور لوگوں کی طرح، تو آپ کو معلوم ہے پورا شہر ہی تباہ ہو گیا تھا، راستے سارے بند ہو گئے تھے، پہنچنا ناممکن تھا، لاشیں منتقل کرنے کے لیے رضاکاروں کا پہنچنا مشکل تھا. تو مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب عین اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں تک رضاکاروں کے لیے پہنچنا مشکل تھا. تو وہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے، ایسے موقع پہ دل نرم ہوتے ہیں. یہ موقع ہوتے ہیں انسان کی بعض اوقات تبدیلی کے، انسان تبدیل ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہنچ گئے تو ایک بات جو انہوں نے اس وقت وہاں کہی تھی اور جو میرے دل کو بڑی لگی، انہوں نے کہا کہ آج میں بغیر پیروں والا ایسی جگہ پہنچا ہوا ہوں جہاں پیروں والوں کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے. پیر والے نہیں پہنچ سکتے، اتنا راستوں کی بندش ہے، اتنا سخت ہے. تو جس کے پیر ہی نہیں ہے تو وہ آدمی کیسے پہنچے؟ پیر والے نہیں پہنچ پا رہے. کہنے لگے لیکن اللہ نے مجھے بغیر پیر والے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور پھر اگلی بات کہی، کہا میں بغیر پیر والا، اور اگر آپ مجھے دیکھیں ظاہری اعتبار سے تو میری جو ظاہری خلقت ہے، ایسا شخص تو آپ کو مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہوا بھی نظر آ جائے گا. آپ نے ہم نے بھی دیکھ لیے ہوں گے کہ جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے جن کی انہوں نے اپنی محتاجگی کو مجبوری بنا دیا، اور وہ مجبوری بنانے کے بعد ان کے اندر وہ بلند عزائم نہیں تھے، جس کے نتیجے میں وہ بیچارے ہمیں نظر آتے ہیں
मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, हम भी तरस खाकर उनको, ऐसे लोगों पे तरस खाया जाता है। तो कहने लगे अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि बगैर पैर वाले को अल्लाह ने वहां पहुंचाया है जहां पैर वाले नहीं पहुंच सकते, और उस जगह बिठाया है जिस जगह मेरे जैसा जिस्म वाले आदमी के बैठने का तसव्वुर नहीं है। जो इज्जत का मकाम है ऊंची जगह पर अल्लाह ने बिठा दिया। 10 आदमी बैठे हुए हैं, महव तवज्जो हैं, बात सुनना चाहते हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कहा ये जो सारी अल्लाह ने मुझे जो चीज फराहम कर दी ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने मुझे कुरान से थोड़ी सी निस्बत बख्श दी है, कुरान की निस्बत की वजह से, क्योंकि रब्बुल आलमीन का कोई मामूली बात है और आप इसको वाकई मामूली। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं, ये तो हमारी तजुर्बे से दूर की बातें हैं। आप और मैं खुद, हमारा हाल ये है कि अल्लाह की कसम अगर जुज़दान भी हमारे जमीन पे पड़ा हुआ नजर आ जाए मेरे और आपके, फौरन क्या तासुर होता है? फौरन हम भाग के उठाते हैं, भाई जुज़दान यहाँ कैसे गिर गया? कपड़े का टुकड़ा है, और भी कपड़े के टुकड़े हमने जमीन पे बिछाया हुआ भी है, हम इसको पैरों तले रोनते भी हैं। इसी कपड़े का अगर हम जुज़दान बना देते हैं तो उसको हम जमीन पे गिरना गवारा नहीं करते। अल्लाह दिखा रहा है कि मेरे कलाम की कितनी अजमत है और मेरा कलाम कितना अजीम शान है, कितना बड़ा कलाम है और कितना इज्जत वाला है कि वो जो चीज उसके साथ लिखती है उसके पास इतनी इज्जतें हैं, ढेरों इज्जतें, कि जो लगता रहता है उसको इज्जतें मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है। इसीलिए लोगों ने कुरान पर हर जिहत से खिदमत की और अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से उनकी तमाम खिदमत के सिले में अल्लाह ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। इमाम नाफे का वाकया लिखा है किताबों के अंदर। कुरान करीम की जो रिवायात हैं, जो क़िराअत की रिवायत है, उसमें नाफे बहुत बड़े इमाम है, मदीना मुनव्वरा के थे। ये कुरान पढ़ते थे तो इनके मुंह से खुशबू आती, और आती थी मुश्क की खुशबू। कुरान पढ़े मुश्क की खुशबू आ रही है। किसी ने कहा हजरत क्या करामत है आपकी, कुरान पढ़ते मुश्क की खुशबू। और मैं आपको कहूँ अल्लाह ऐसी चीजें जाहिर करता है अपनी कुरान की अजमत दिखाने के लिए। ये तो बहुत मामूली चीज है हमारी, तो अल्लाह ने दुनिया में पर्दा डाला हुआ है, वरना अगर हकीकतन सूरत दे दी जाए तो ये जो कलाम हमारे सामने रखा है इसकी अजमत जो है ना वो 4 दांग आलम को रोशन करने के लिए काफी है। ये कुरान का नुस्खा, अल्लाह की कसम, अगर हमारी हकीकतन वो निगाह हो तो हम सब अंधेरे में बैठे, हमारे अंदर जुल्मतें भरी हुई हैं, और अगर इस जगह को भी अमली शक्ल दे दी है तो नूर इसी बाबरकत किताब से टपक रहा होगा। तो नाफे रहीमहुल्लाह को किसी ने कहा हजरत क्या बात है, कुरान पढ़ते हैं मुश्क की खुशबू निकलती है, वो अल्लाह ने जाहिर किया, क्या माजरा हो गया? कहने लगे जी मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, तो थे तो मदीने के क़िराअत के इमाम, कुरान से निस्बत थी कुरान। कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, आपने फरमाया नाफे जरा कुरान सुनाओ। कहते हैं हुजूर का अमर था, आपका हुक्म है, बड़े लोग हैं, अदब। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी अदब की होती जा रही है। जो आज हमारे यहाँ जो एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है ना सहाबा की हस्तियों पर, शख्सियात पर, आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियों पे लान तान। मुझे 3 दिन से यही हदीस दिमाग में घूम रही थी। अच्छा, मैंने जिस वक्त ये हदीस, हमने दरसे हदीस हम करते थे तो उस वक्त असर हाजिर हदीस के आईने में एक किताब भी पढ़ते थे जिसमें हजरत मौलाना सुलैमानी साहब ने मुरत्तब की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत में जो दौर में जो कुछ होगा, उसमें एक हदीस हमने उस वक्त भी पढ़ी थी, वलअना आखिरु हादिल उम्मा अव्वलहा, कि इस उम्मत के आखिर के लोग पहले वाले लोगों पर लानत करेंगे। मैं उसका अब तक मतलब ये समझता था कि इसका मतलब यही होगा कि जैसे हम बूढ़ों को बेवकूफ समझ लेते हैं, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल पुरानी बात हो गई, तो वो उस वक्त तक भी ये नौयत थी कि मैं शायद मैंने उस वक्त जो तफसीर की होगी इस हदीस की, तो वही क्या होगा कि आजकल लानत करने का मतलब यही है कि औलाद अपने बेटे को, बाप को कहती है बेवकूफ है या बाप की नाफरमानी करती है, ये सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन उस वक्त ये नजर नहीं आता था कि इस उम्मत के ये आखिर वाला तबका जो जुल्मतों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, जिनके अंदर गुनाह में लथपथ हैं, यानी ना आंखें पाकीज़ा रही हैं, ना जबान पाकीज़ा रही है, ना हाथ पाकीज़ा रहे, ये गंदगियों में पूरे अटे हुए लोग, ये वो मुकद्दस हस्तियां जिनका सर से लेकर पैर तक सारा दीन था, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हस्तियां। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतना खुल्लम खुल्ला वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से निस्बत भी जोड़ते होंगे और सहाबा कराम जैसी पहली हस्तियों को इस तरह बुरा भला कहेंगे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अल्लाह के बंदे, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम मुझसे बनकर बैठ जाओ? तो मैं 3 दिन से मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह के नबी की वो हदीस आज नजर आ रही है कि इस उम्मत के जो आखिर के लोग आएंगे वो पहले वाले लोगों को लानत करेंगे, वो यही है, अपना कुछ भी नहीं है। तो जो पहले के लोग थे उनमें इस सब चीजों की बड़ी रियायत थी। इमाम नाफे रहीमहुल्लाह ने ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया कि भाई कुरान सुनाओ। फौरन जहन में था कि आजमत का मामला, यहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते हुजूर मैं कैसे सुना दूं, क्योंकि अब अमर आ रहा है, हुक्म आ रहा है। कहते मैंने हुजूर का अमर था, क्या समझदार लोग थे। अल्लाह फिर ढूंढ उन्हें चिराग रुख ज़ेबा लेकर। मुझे नहीं उम्मीद है कि हम कभी ऐसी शख्सियात को दोबारा देख पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं है। कहा हुजूर का अमर था, हालांकि हुजूर के सामने कुरान पढ़ना कोई आसान बात है। आज मेरे सामने ही मेरा कोई बुजुर्ग बैठ जाए, मैं आपको बताऊं हमारे उस्ताद ही सामने आकर बैठ जाए, बयान करना हो जाए, तकरीर करना है, 10 जगह करते हैं, लेकिन उस्ताद आ जाए तो जमाने गंग हो जाती है कि जी हमारा उस्ताद बैठा हुआ है जिससे हमने सीखा है, जिससे पढ़ा है, जिससे रस्मी तालिब इल्मी का ताल्लुक है। गैर रस्मी ताल्लुक उसके सामने भी नहीं बोला जाता कि जी माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, अजमत दी है। कोशिश की जाती है कि उनकी तरफ बात को मुंतकिल कर दिया जाए, बात वो शुरू करे। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला था कि नाफे को हुजूर ने कह दिया कहा कुरान पढ़ो, लेकिन उनके जहन में ये था कि
اس وقت حضور کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی فوراً تعمیل کی جائے. قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں قرآن پڑھا تھا, حضور اتنے خوش ہوئے, آپ میرے قریب آئے ہیں, آپ نے میرے منہ پہ کچھ پھونکا ہے. کہنے لگے اس دن کے بعد سے آنکھ کھلی ہے. قرآن جب زبان سے ادا ہوتا ہے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی ہے. معمولی بات نہیں, ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھ لیا. قرآن سے تعلق کو, قرآن سے نسبت کو, قرآن سے محبت کو, یہ چیزیں ہماری بہت پیچھے چلی گئی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, ایک دیندار صاحب کہنے لگے, ابھی تقریباً 15-20 دن پہلے مجھے ملے, کہنے لگے جی میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں 80% ایسے گھرانے ہوں گے جن کے پورے سال میں بھی قرآن نہیں کھلتا. باقی ساری بحثیں بھی کروا لیں آپ, تقریریں بھی ہم سے کروا لیں, ہم سے بحث و مباحثے بھی کروا لیں, ہم سے مسائل پر الجھن بھی کروا لیں, ہم سے اس کی عزت اور تنقید بھی کروا لیں. جہاں معاملہ آ جائے کہ جی قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے, اور یہ تو صرف تلاوت والے لوگ کہہ رہا ہوں جو 80% نہیں ہوں گے, جو پورے سال میں جن کا قرآن کھلتا نہیں ہے اور قرآن کریم کو دیکھتے نہیں. رمضان میں ایک توفیق ہو جاتی ہوگی, ان میں کچھ فیصد لوگ کم ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ 80% میں ایسے ہیں کہ جو صرف رمضان میں آ کر قرآن کھول لیتے ہیں اور رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو عمل والا معاملہ ہے, یہ جو قرآن سے تعلق والا معاملہ ہے, یہ سارا چیز جو دور ہو گئی ہے. قرآن اسی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیرے ہیں اور ہم وہ ان اشرفیوں کے جو اشرفیاں جو ہے وہ کھوٹے سکے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہیرے کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے. قرآن کی تلاوت, قرآن کا پڑھنا, اس کی ہمیں توفیق نہیں ہے. اور دیگر چیزوں میں آپ ہم سے جتنی بھی کروا لیں, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے. مجھے ہمارے یہاں درس پہ بھی ایک صاحب آتے تھے, مجھے کہنے لگے, ایک دفعہ بیٹھ گئے ساتھ میں تو مختلف تھوڑی سی بات کی. میں نے کہا جی کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے سیاسی 2-4 باتیں کی. میں نے کہا جی بڑی معلومات ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ. کہنے لگے جی روزانہ میں آ کر پابندی سے خبریں دیکھتا ہوں, روزانہ پابندی سے آ کے, اور کچھ تجزیے بھی سنتا ہوں. انہوں نے مجھے کچھ وقت بتایا تھا 1.5-2 گھنٹے. کہنے لگے اس لیے کہ کبھی محفل میں بیٹھنا ہوتا ہے تو بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس بات تو ہو. یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ میں روزانہ آ کے خبریں اس لیے سنتا ہوں, تجزیے اس لیے سنتا ہوں کہ محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بات چیت تو ہو کہ جی آپس میں کیا بات کریں گے. تو صرف اس خیال سے میں آپ کو ہمارے بیچ میں رہنے والے اور ہمارے درس میں بھی کبھی کبھار وہ آتے ہیں, ان کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یہ تعلق ہمارا قرآن سے اور یہ تعلق ہمارا دوسری چیزوں سے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. آگے اس کی اور عظمت بیان کی, نزل بہ الروح الامین, اور اس کو لے کر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں آیا, ہم نے فرشتوں میں بھی روح الامین کو بھیجا. اس کو قرآن کو لے کر اتنی عظمت والی چیز ہے, ہم نے اس کے روح الامین کو بھیجا ہے. ہمارے یہاں جیسے سفارتی طور پر کوئی چیز دوسرے ملک کی طرف بھیجنی جائے تو ہم سفیر کے انتخاب میں بھی کوشش کرتے ہیں. عربی زبان میں علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے اخبار الاسکیہ, وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی آدمی کا سفیر آئے نا, اس سفیر کو دیکھ کر پہچان لو کہ بھیجنے والا کتنا عقل مند ہے. سفیر دلالت کرتا ہے کہ جی بھیجنے والا کتنا عقل مند ہے, اس نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے نا. تو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے سفیر بھی کس کو مقرر کیا, جو سید الملائکہ ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین, اور پھر اتارا کہاں ہے آپ کے قلب اطہر پر. کائنات میں سب سے پاکیزہ مقام اور پاکیزہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر ہے. یہ بات متفق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کائنات کی افضل ترین چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بھی سوال ابھی اٹھایا گیا کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زمین کے جس ٹکڑے پہ رکھا ہوا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک جس زمین کے ٹکڑے پہ لگا ہوا ہے وہ ٹکڑا زمین و آسمان حتیٰ کہ عرش و کرسی سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہیں, اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے, اللہ جسمانی صفات سے پاک ہیں. یہ جسمانی صفات تو عارض ہیں, اللہ کے کوئی ایسا عارض نہیں ہے. تو جو کرسی بھی اللہ کا عرش ہے, وہاں اللہ کا جسم نہیں ہے, یا عرش بھی ہے تو وہاں بھی اللہ کا جسم نہیں ہے, کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہیں. لیکن کائنات میں اللہ کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جسم والی ہستی ہے, اور وہ جسم کائنات کا افضل ترین حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک افضل ترین ہے. آپ اس کے افضل ترین کا اندازہ اس لیے لگا لیں کہ حدیث صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان الجنہ محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها, قیامت کے دن اللہ جنت تمام انبیوں پر بھی حرام کر دیں گے جب تک کہ جنت میں جسم محمد داخل نہ ہو جائے. کوئی نبی داخل نہیں ہو سکے گا, نہ حضرت آدم نہ حضرت عیسیٰ, ابتدا سے لے کر کوئی نہیں. صحیح حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک کہ جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے. ہاں یہ داخل ہونا تمام انبیاء کے لیے جنت کی حلت کا پروانہ ہوگا. اس لیے کائنات کی افضل ترین ہستی اور افضل ترین ہستی کا جسم, اور کائنات میں وہ ہستی کا جسم آج بھی روضہ اقدس کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں, یرزقون, ان کو خاص روزی بھی دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم قبر مبارک میں اپنے روضہ اقدس کے اندر آپ موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو وہاں آ کر میرے اوپر سلام پڑھتا ہے تو مجھے اس کی شکل نظر آتی ہے کہ یہ سلام پڑھنے والا ہے. آپ سلام سنتے ہیں, اور ایسے بھی نیک بخت ہوتے ہوں گے اور اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ حضور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
جسم مبارک تو زمین کے جس ٹکڑے سے لگا ہے تو یہ ٹکڑا تو افضل ہو گیا نا، کیونکہ کائنات میں سب سے افضل ہستی کا وجود جس چیز سے لگ رہا ہے. تو میں نے جیسے بھی بتایا کہ جزدان کی عظمت بڑھ گئی، کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ لگ گیا ہے. اس ٹکڑے کی عظمت اس لیے بڑھ گئی کہ وہ ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہاں قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ بھیجا گیا رب العالمین کی طرف سے، لانے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور کس پر بھیجا ہے؟ قلب مبارک پر، حضور آپ کے قلب مبارک پر. اور اس سے پتہ چلتا ہے حضور کے قلب میں اتنی طاقت تھی. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پیارے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارتے تو قرآن کی عظمت اور ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، نہیں برداشت کر سکتا. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا. معلوم ہے آپ کے قلب کے اندر جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں نازل کیا؟ لتکون من المنذرین، اس لیے کہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے. قرآن کا اصل مقصد یہ ہے، قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے جھگڑے کرتے رہے. قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بحث و مباحثہ کی. قرآن کا اصل مقصد ہے انذار ہو، خشیت پیدا ہو، انابت ہو، ڈر ہو. پہلے زمانے میں لوگ علم حاصل کرتے تھے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی، عمل کا جذبہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو میں نے سنا ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے. امام احمد فرماتے تھے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے، پڑھا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا. حتیٰ کہ کہنے لگے میں نے حدیث میں پڑھا کہ حضور گھوڑے پر سوار ہوئے، میرے پاس گھوڑا نہیں تھا، میں نے اجرت پر گھوڑا لیا ہے اور تعمیل حضور کی حدیث پر عمل کے جذبے سے میں نے اس گھوڑے پر سواری کی ہے، تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے کہ حضور سوار ہوئے تھے، میں بھی سوار ہو گیا. اصل مقصد یہ لتکون من المنذرین. قرآن کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، لوگوں کو آپ سنائیں، لوگوں کے دل ڈر جائیں، لوگ ان کے اندر انابت پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، وہ اطاعت کی طرف آ جائیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، عبادت گزاری پیدا ہو جائے، ان کی راتیں جاگنے لگ جائیں. ہمارے تو دن ہی صرف الجھے پڑے ہیں بحث و مباحثے کے اندر. پھر کیا ہے؟ بلسان عربی مبین. ہم نے اتارا بھی ایک ایسی زبان میں جو عربی زبان ہے اور واضح زبان ہے، جو بالکل واضح زبان ہے، بالکل کھلی زبان ہے، جس کی لغات بہت واضح ہیں، جس میں ایک ایک لفظ کا، بلکہ یہ صرف واحد عربی زبان ہے کہ جس عربی زبان کے اندر نقطے بھی جن حروف کے اندر زیادہ ان کے اندر معنی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے اردو میں تو با ہے، تا ہے، نقطے 2 ہو جاتے ہیں، 1 ہو جاتے ہیں، تو استعمال میں کوئی فرق نہیں آتا. عربی زبان میں جس میں نقطے زیادہ ہیں، ان نقطوں کے زیادتی والے الفاظ کے معنی میں زیادتی نظر آئے گی، جن میں الفاظ میں نقطے کم ہیں وہ کمی نظر آئے گی، اور جن میں نقطے نہیں ہیں، جن میں نقطے ہیں، ان دونوں کے معنوں کے اندر بھی فرق ہوگا. اسی لیے مفسرین نے بھی یہ بحثیں اٹھائی ہیں کہ اللہ نے اپنا نام تجویز کیا تو نام اس لیے تجویز کیا کہ اللہ کا نام صرف اصل جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے. کہا عربی زبان میں کیونکہ جس لفظ کے اندر نقطہ پیدا ہو جائے، یہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ اس کو اپنے معنی ادا کرنے میں نقطے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اور اللہ نے اپنا نام کا انتخاب کیا یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا انتخاب کیا. آپ دیکھیے دونوں کے ناموں کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، تاکہ وہ کوئی کمزور لفظ جو ہے وہ بھی اللہ یا اللہ کے رسول کے نام میں نہیں آئے. یہ عربی زبان کی وسعت تھی کہ عربی زبان میں اتنی باریکیاں موجود ہیں. جس زبان میں اتنی باریکیاں موجود ہیں تو وہاں تو قرآن نے جو مطلب ادا کرنا ہے وہ مطلب بہت واضح ہو سکتا ہے. اگر وہاں بغیر نقطے والا کلام آ جاتا ہے، بغیر نقطے والے الفاظ آ جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ بغیر نقطے والے الفاظ لائیں، اس کی کوئی معنی کی زیادتی بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ بڑی مضبوط بات ہے. جہاں کوئی نقطے زیادہ آ جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے جی کلام میں یہاں مطلب میں تھوڑا سا فرق پیدا ہوگا. یہ عربی زبان کی وسعت تھی، باقی کسی زبان میں نہیں تھی، اس لیے کلام الہی کے لیے اس کو منتخب کیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اس کتاب کا ذکر پچھلے صحائف میں بھی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. انجیل میں کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی بھی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. حضور کا دوسرا صفاتی نام احمد ہے، آپ دیکھیں اس میں بھی نقطہ نہیں ہے. یہ عربی زبان کی وسعتیں. اولم یکن لہم آیۃ، مشرکین کو خطاب ہے کیونکہ عظمت قرآن کے مخاطب اس وقت وہی ہیں، ان کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور سورۃ الشعراء مکی سورت ہی ہے، تو کہا کہ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان مشرکین کے لیے قرآن کی سچائی اور صداقت کے لیے یہ نشانی ہی کافی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کے بنی اسرائیل کے جو حقیقتاً علماء ہیں وہ بھی اس قرآن کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ قرآن کے آنے کا انجیل کے اندر ذکر تھا، اس قرآن کے آنے کا ذکر توریت کے اندر تھا. عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد کہا حضور آپ ان
سے میرے بارے میں پوچھیں، میں جو ایمان لایا ہوں قرآن کے بارے میں جو کچھ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور میں کتنا ان کا بڑا عالم ہوں، آپ ان سے پوچھیں۔ حضور نے ان سے سوال کیا بھائی عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا، وہ تو باپ دادوں سے ہمارے یہاں بہترین آدمی ہیں، خود بھی بہترین ہے، اس کے باپ دادا سارے بہترین تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے فوراً کا شرنا وابن شرنا، وہ تو ہمارے قبیلے کے اندر بدترین ہے، باپ دادوں سے بدترین ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا عالم تھے کہ خود تلقین کی۔ تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مشرکین کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا نشانی ہے قرآن کی صداقت پر کہ جو علماء تھے، بڑے بڑے علماء بنی اسرائیل کے، وہ علماء اس قرآن کی حقانیت کو ان علامتوں سے پہچان گئے ہیں۔ ان کے سامنے وہ پچھلی کتابوں کے اندر جو بشارتیں دی گئی تھی اور وہ ان کو سارے میں نظر آئی ہے، تو ان مشرکین کو تو یہ دیکھ کر بھی قرآن کی عظمت اور صداقت کو مان لینا چاہیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اچھا ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل کیوں ہوا، قرآن کسی عجمی پر نازل کر دیا جاتا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ عجمی آدمی ان کو قرآن پڑھ کے سناتا تو یہ تو معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی عربی پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی اردو زبان والا ہے وہ پشتو بولنے لگے تو آپ کے لیے حیرت ہے۔ اللہ فرما رہے اگر ان کی بات کے بقول ہم کسی عجمی پر عربی قرآن اتار دیتے نا فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا جب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جب آپ کو ماننا ہی نہیں ہے نا تو آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لینا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لینا ہے۔ اب جب قرآن آ گیا، ان عظمتوں کے ساتھ آ گیا، اس کی حقانیت واضح ہو گئی، علماء بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اب مان نہیں رہے، کہہ رہے جی اگر وہ ہوتا، اگر وہ عجمی آ جاتا اور عجمی پڑھتا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے کہ جی ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح کے شبہات ہم مجرموں کے دلوں میں خود ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی بدعملی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، تو یہ جو شبہات ہوتے ہیں نا، جو دین سے ہٹنے والی بعض باتیں ہوتی ہیں جو دل میں خلجان ڈالنے والی، اللہ فرما رہا ہے ایسے مجرموں کے دل میں ہم خود خلجان ڈال دیتے ہیں۔ یہ شبہ ان کے دل میں ہم خود ڈال دیتے ہیں۔ ان کی بدعملی کی نحوست ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان لانے سے مایوسی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اطاعت والا ہوتا ہے، نیکی والا ہوتا ہے، اتنا اللہ اس کے سینے کو کھولتے رہتے ہیں، سینے کو کھولتے رہتے ہیں، وہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ لا یؤمنون بہ، حضور کو کہا گیا یہ حضور ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ یہ درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فیاتیہم بغتۃ، پس وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا۔ اور ڈرنا چاہیے ہم سب کو، بعض اوقات ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈھیل چل رہی ہے، لیکن وہ جو پکڑ آ جاتی ہے نا، فیاتیہم بغتہ، وہ اچانک جو پکڑ آ گئی بس۔ اچھا جب وہ اچانک پکڑ آ جائے نا تو پکڑ آنے کے بعد پھر نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ جب اللہ کسی کی پکڑ کر لیتے ہیں نا تو وہ پھر اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتا۔ ہمارے ہوتا ہے نا مچھلی کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ بعض اوقات نکل جاتی ہے، اللہ کا عذاب جب آ جائے تو ایسے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جب تک نہیں آیا تو جب تک وہ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو رہا، فیاتیہم بغتۃ، پھر اچانک آ جاتا ہے، وہم لا یشعرون، اور آتا بھی اتنی اچانک ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا جب عذاب ان کے سر پر آ کر منڈلانے لگتا ہے۔ فیقولوا، پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہل نحن منظرون، کیا ہمیں کچھ اب ڈھیل دی جائے گی؟ پھر ڈھیل کا تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں ڈھیل مل جائے، ڈھیل مل جائے۔ اور ہمارے ہاں ہم مسلمانوں کو یہ دیکھ، ہماری بعض اوقات کوئی بدعملیاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی آدمی رشوت خوری کر رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، کسی کے حق کو پامال کر رہا ہے، وہ لگے پڑے میں پھر وہ بعض اوقات دنیا کے اندر ہی مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی کسی صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی ایک ویڈیو بھیجی، ایک صاحب ہے، کوئی بڑے میاں ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ جی یہ پولیس کے محکمے میں تھے، اور واللہ عالم، مجھے تصدیق تک نہیں ہے کیونکہ مجھے تحقیق کا موقع تو نہیں ملا، لیکن وہ ویڈیو کسی نے بھیجی کہ جی یہ فلاں جگہ کے جو ہے ڈی ایس پی تھے اور رشوت ستانی اور یہ سب کرتے تھے، تو وہ زندہ ہیں، لیکن یہ کہ سارے کیڑے جو ہے وہ یہاں ثبوت کے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کسی نے ویڈیو بنائی ہے۔ خیر ایسے موقع پہ بنانی بھی نہیں چاہیے اور کسی کی بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ایسی چیزوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ مسلمان، غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ میں عبرت کی ایک شکل تو ہے کہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات پھر اس طرح اللہ محفوظ فرمائے، اللہ کی طرف سے اس طرح کی پکڑ والے معاملات آ جاتے، پھر وہ انسان بڑا عبرت کا، اور اللہ ایسی عبرتیں ظاہر کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تذکیر کے لیے۔ ہمارے سامنے بھی آ جاتے، بڑے بڑے جلات تھے، بڑے بڑے ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے اور انہوں نے قرآن کو بھی مذاق بنا
بنایا، دینی احکام کو بھی مذاق بنایا، اور اپنی طاقت کے نشے میں تھے، نشے میں چور تھے، اور بہت ساری باتیں. میں کسی کا خاص نام نہیں لیتا کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے جو نظریات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آپ کو اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے ایسے ضرور لوگ کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے کہ جو اپنی طاقتوں میں اتنے مگن تھے کہ ان طاقتوں میں مگن ہونے کے بعد خدائی کے گویا کے دعوے دار تھے، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے تو پھر وہ بلبلاتے ہوئے روتے ہوئے. وہ مجھے تو یاد آتا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ایک صاحب تھے وہ جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، وہ ایک نامی گرامی تنظیم سے وابستہ تھے، ان پر قتل کے الزامات تھے، واللہ عالم. سنا ہے جی بڑے دہشت گرد تھے اور بڑا انہوں نے وہ کیا، اور وہ پھر ان کو قوم کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع دیا گیا تو وہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے بڑے اپنے قصور کیے، بڑے آنسو بہائے اور بڑے وہ روئے. تو میرے لیے تو اس میں صرف یہ سبق تھا کہ اگر لوگ کہتے ہیں اور حقیقتاً ایسا تھا کہ جی یہ ایسا شخص تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے نام سے کپ کپاتے تھے اور وہ اتنا بڑا وہ تھا، تو آج جس طرح وہ گڑ گڑا رہا ہے اس کی گڑ گڑاہٹ بتا رہی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو ذات قدرتوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے. انسان اپنی مستیوں میں مگن رہے، لیکن وہ مستیوں میں مگن ہونے کے بعد جب اس کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے تو پھر اس کی گرفت آنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس طرح اپنی ذات کو حقیر سمجھ ہوتا ہے جیسے چوٹی ہوتی ہے، چوٹیوں کی طرح حقیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس حد تک گر چکا ہوتا ہے. اور وہ جو جن کے فرعون ہونے کے دعوے تھے، قرآن بتاتا ہے نا، فرعون کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول خدائی کا دعویٰ تھا، اور جب غرق ہونے کا موقع آ گیا ہے تو غرق ہونے کے موقع میں آ کر سمندر کی تہ کے اندر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. سمندر کی تہوں کے اندر بڑی خلوص سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اور قرآن سچ کہہ رہا ہے. جبرائیل امین اس وقت موجود تھے کہ اس وقت فرعون سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، میں سب سے پہلا ایمان والا ہوتا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے اس وقت کہا الان اب لا رہے ہو ایمان؟ تو اللہ حفاظت فرمائیے. تو جس وقت وہ عذاب آ جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے فیقولوا، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں ہل نحن منظرون، کیا اب ہمیں ڈھیل دی جائے گی؟ تو جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر ڈھیل کی شکل نہیں ہے، پھر ڈھیل کی صورت نہیں ہے. اس سے پہلے ہی ڈرتے رہنا چاہیے، حرام پیٹ میں نہ چلا جائے، حرام بول نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھا دے، کسی کو تکلیف نہ دے دیں، کسی کو اذیت نہ دے دیں، اور جسم کی بلا اور جسم کی آزمائش اور جسم کی مصیبت سے اللہ محفوظ کرے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، گڑ گڑا رہے، معافی مانگی. ایک جاننے والے میرے تھے، میراث کا مسئلہ ہوا، میراث کے مسائل میں پوری خاندان سے لڑے، اور بہت چونکہ پراپرٹی بھی بہت کروڑوں میں تھی تو وہ لالچ نے اندھا کر دیا، اور لالچ نے اندھا کر کے وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سمیٹنے کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو معاف فرمائے. تو وہ کیا بھی ایسا، تکلیف دی اپنے قریبی رشتوں کو، اذیتیں دی ان کو، اور بہت اذیتیں دی. میرے مشاہدے کی چیزیں ہیں. اور وہ انتقال سے 1 مہینے قبل پتہ چلا، تکلیف ہوئی، گئے ڈاکٹر نے کہا جی آپ تو جگر کے کینسر کے آخری مرحلے میں، کوئی دوائی اب اثر نہیں کر سکتی، ٹرانسپلانٹ کی بھی صورت نہیں ہے، اتنا پیسہ تھا ٹرانسپلانٹ کے، ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہے. ان کی اہلیہ کو اکیلے میں بلا کے کہا کہ بس بھائی یہ ان کی 4 ہفتے کی زندگی کی امید ہے کہ 4 ہفتے یہ رہے گی، 2 ہفتے میں انتقال ہو گیا. وہ اس وقت وہ پھر واٹس ایپ پہ انہوں نے پیغام اپنا کروایا اپنے بچوں کو، اور اپنے وہ پیغام میرے کانوں تک بھی پہنچا ہے تو میں نے بھی سنا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر انسان اپنی ذات کو چونٹی سے بھی بے حیثیت سمجھتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، سب کچھ بے بسی ہے، سب بیکار ہو گیا سارا کچھ. اور میں جب اس وقت سن رہا تھا، میں آپ لوگوں کو، آپ تو جانتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، انسان جس وقت کر رہا ہوتا اندازہ نہیں. اور یہ 20 سال کا وقفہ ہے اس دونوں معاملے میں، کیونکہ میرے تو ہمارے خاندان کا واقعہ ہے تو میرے مشاہدے میں ہے، میرے سامنے وہ ساری. اور میں جب یہ آج سن رہا تھا تو 20 سال والا ماجرا اور 20 سال والی، اللہ نہ کرے میں گزر گئے ہیں، ورنہ وہ جو دعوے تھے یا وہ جو انداز تھے اور وہ جو بڑا پن تھا اور وہ جو سب تھا، وہ سارا جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا ہو، ساری شخصیت اپنی ٹوٹ کے رہ گئی ہو کہ بس کسی طرح تھوڑا سا دن مل جائے، کسی طرح تھوڑی سی مہلت مل جائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فیقول هل نحن منظرون، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ فبعذابنا یستعجلون، قرآن کے یہ الفاظ ایسے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں، دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں ان لوگوں کے لیے جن پر اب یہ حالت آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تھوڑی مہلت مل جائے گی. تو قرآن کہہ رہا فبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے تھے، یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے تھے. اس وقت کہتے تھے ہم پر عذاب نہیں آ رہا. آج یہ جو چلا رہے ہیں کہ ہل نحن منظرون، ہل نحن منظرون، کیا تھوڑی سی ڈھیل مل جائے گی، تھوڑی سی مہلت مل جائے گی؟ فبعذابنا یستعجلون، سوچا نہیں تھا ہمارے عذاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہو گئے، آپ کو اطلاع ملی حضور فلاں صاحب بہت بیمار ہو گئے، آپ گئے. حدیث کی روایتوں میں آتا ہے وہ کمزور ہو کر چوزے کی طرح ہو گئے تھے. وہ الفاظ بھی صحابی نے استعمال کیا، جی چوزے کی طرح ہو گئے، یعنی بالکل ہی ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا، آپ ان سے ملے، آپ نے بھی ان کی حالت دیکھی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تم کچھ دعا کرتے تھے؟ آپ پر وحی ہو گئی ہوگی. انہوں نے کہا حضور ہاں. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے حضور میں کہتا تھا یا اللہ تو جو مجھے آخرت میں عذاب دے گا وہ دنیا میں دے.
آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پروردگار دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے؟ نہ ہم دنیا میں تیرا عذاب برداشت کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں عذاب برداشت کر سکتے۔ تو نے دنیا میں ستاری کر دی ہے، آخرت میں غفاری کر لے، ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کرو اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور میں آپ سے اسی لیے عرض کرتا ہوں، قرآن ہم درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، حیرت کر رہے ہوتا ہوں میں یہ آپ سے سچ کہوں، اللہ اپنی عظمتوں کو ظاہر کرنے پر آتا ہے تو اللہ ایسے موقع پر پھر استعمال بھی معمولی چیزوں کو کرتا ہے کہ تمہیں بڑی فرعونیت تھی نا، نمرود بڑی فرعونیت ہے، ناک کے اندر تمہارے ہم نے مچھر گھسایا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، فرعون تمہارے اندر بڑی خدائی کا دعویٰ تھا نا، جس کو تم نے گھر میں پلوایا تھا، جس کو تم کہہ رہے تھے مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، پیدا نہیں ہونے دوں گا، بچوں کو قتل کروا لیا، ایک ایک بچے تلاش کر کر کے تمہارے کارندے کر رہے تھے، اس کو ہم نے پلوایا تمہارے گھر میں تمہارے پیسوں پر۔ یہ اللہ کی عظمتیں ہیں۔ تو اس وقت پھر ان کو کہا جاتا ہے فبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کو جلدی مانتے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، آپ ان سے کہیے اس وقت بھی اگر ہم ان کو نا کچھ سالوں تک مزید مہلت دے دیں نا، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، اور پھر وہ چیز آ جائے جس کا وعدہ آپ سے کیا جاتا ہے عذاب، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو جو کچھ ان کو مہلت دی جائے گی وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کے بغیر دن بڑھتے رہے، 60 سال کی زندگی تھی، 80 سال بھی ہو گئی تو کیا کر لوگے؟ اور اپنے اوپر لاد لی ہیں برائیاں لاد لی۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہمارا اصول یہ ہے، اللہ فرمانے ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے الا لہا منذرون، مگر وہاں ڈرانے والے بھیجتے ہیں۔ کبھی بھی کسی پر کوئی تغائے گی کوئی نہ کوئی، ہمارے ہاں بھی اگر ہم غلط بھی کر رہے ہوں گے نا، کوئی بندہ تو ایسا ہوتا ہے جو آ کر ہمیں کہہ دیتا ہے، ہاتھ تھامتا ہے، بھائی خدا کے لیے ایسا تو نہ کرو۔ ہم بھی اگر کبھی ظالم بن جائیں، اللہ نے کوئی نہ کوئی منذر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہمارا بے تکلف دوست ہوتا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی ہمارا بڑا ہوتا ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کوئی سارے ہم سے ڈرتے ہیں لیکن فلاں ہماری رشتہ دار خاتون ہے وہ نہیں ڈرتی، وہ آ کر کہہ دیتی ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں بد دعا لے رہے ہو؟ یہ منذر ہوتے ہیں در حقیقت، کیونکہ اللہ کا عذاب آگے آنے والا ہے، اللہ نے پہلے منذر بھیجنا ہے کہ اس وقت بھی باز آ جاؤ۔ اور آپ سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ارد گرد میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوگا جو کسی وقت آ کر تنبیہ کرتا ہے جی ایسا نہ کرو۔ یہ منذر ہوتے ہیں۔ ویسے بستیوں میں آتے تھے، جب پوری کی پوری بستیاں برباد ہوتی تھی تو نبی کی صورت میں آ جاتے تھے۔ آج میں اور آپ کی کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا منذر پیدا ہوتا ہے جو آ کر کہتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو بھائی۔ اور پھر کل کو جب عذاب آتا ہے ہم کہتے ہیں مہلت، تو اللہ کہتے ہیں ہمارا تو اصول ہے منذر بھیجتے ہیں، وہ منذر ہم نے تمہارے پر بھیجا تھا۔ امام غزالی کے بارے میں پڑھا تھا، امام غزالی جو ہے وہ علم کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو قافلے والوں پہ حملہ کر دیا ڈاکوؤں نے، تو ساری چیزیں لوٹ لی، تو ان کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں، وہ لکھ کر لائے تھے 10 سال کا علم حاصل کر کے۔ تو وہ ایک ڈاکو نے آ کے ان سے چھینی، جب چھیننے لگا انہوں نے کہا ہائے میرا علم، تو وہ ڈاکو آدمی تھا۔ اب دیکھیں منذر، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں اللہ کسی سے بھی کہلوا دیتا ہے نا، تو امام غزالی علم حاصل کر کے آنے 10 سال کا علم ہے اور سارا علم جمع کے لکھ کر جو استاد سے سنا لکھ لیا، محفوظ کر لیا اپنے پاس، وہ سنبھال کے لا رہا، وہ ان کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو وہ ڈاکو سب کچھ لوٹ رہے تھے، فکر نہیں ہوئی، لیکن وہ ڈاکو آئے اور ان کی کتاب ان سے چھینی، وہ جو کچھ لکھ کر لا رہے تھے، انہوں نے حسرت سے کہا ہائے میرا علم۔ تو وہ ڈاکو، سامنے ڈاکو تھا نا، وہ ڈاکو کہنے لگا، ہنستے ہوئے کہنے لگا یہ کون سا علم کہ جب میں نے چھین لیا تو تم بغیر علم کے رہ جاؤ۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ وہ لفظ تھا جو اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد ساری کتابیں یاد کی ہیں تاکہ اگر یہ کتابیں چلی بھی جائیں تو میں علم سے خالی نہ رہ جاؤں۔ تو منذر کوئی بھی ہمارے ارد گرد آ سکتا ہے، کوئی بچہ بھی بعض اوقات ٹوک سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی بچے نے ٹوک دیا کہ جی یہ کیا ہے، ہم نے تو بچہ سمجھ کے کہا، وہ اللہ نے کسی کی زبان سے کہلوانا ہے، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، تاکہ وہ اندر اللہ کی حجت تمام ہو جائے کہ جی اللہ کی طرف سے ایسے نہیں آیا ہے۔ آپ کوئی غلطی کر کے دیکھ لیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یا آج تک کی ہوگی تو اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑا لیں کہ اس غلطی کے وقت کسی نے تو آ کے ہمیں ٹوکا ہی تھا، اس نے کہا تھا یار ایسا نہیں کر لو، فلاں نہیں کر لو، یہ نہیں کر لو، اور اس کے بعد اللہ حفاظت فرمائے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ جب عذاب آ گیا تو عذاب آنے کے بعد پھر مہلت کا سلسلہ نہیں ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر وہاں ہم نے منذر بھیجے، ذکر نصیحت کے لیے۔ وما كنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں آئے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، شیاطین کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، اس قرآن کے سننے سے بھی ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ شیاطین سے مراد ہے وہ شیاطین جو جنات میں سے شیاطین ہیں، اور آپ دیکھیں دنیا کی بھی جو شیاطین ہیں وہ قرآن کریم کے سننے سے بہت زیادہ دور، بہت زیادہ قرآن سے بے رغبتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی اللہ سے اعراض کی ایک دلیل یہ ہے کہ لایانی چیز میں مشغول نظر آئے گا، اور اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے اس کو تعلق پیدا ہوگا۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ آپ بھی کوئی خدا تجویز مت کیجئے، فتکون من المعذبین، تو آپ بھی عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین کو سبق ہے، دیکھو اگر نبی بھی ایسا کر لے تو وہ بھی معذب ہوتا ہے، تم اگر یہ سب کچھ کر رہے ہو تو تم سے عذاب کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا ارحم الراحمین تیرے بابرکت کلام سے دل میں جو عظمت پیدا ہوئی ہے یا ارحم الراحمین مرتے دم تک یا اللہ اس عظمت کو سلامت رکھ، اپنی ذات کی عظمت، اپنے نبی کا احترام، اپنے نبی کے بابرکت آل اور اصحاب سے محبت یا اللہ سب کو نصیب فرما دے، ایمان کی تقویت اور ایمان میں یا اللہ اضافہ اور ایمان میں اضافہ کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، بدعملی اور اس کی نحوست اور شیاطین کی اتباع سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے یا ارحم الراحمین، ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما، حیات طیبہ سے اللہ ہمیں متصف فرما، ہماری ہر ضرورت کو، ہر حاجت کو، ہر تمنا کو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما اور ہر ضرورت کی کفالت اپنے خزانہ غیب سے فرما یا اللہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، سب کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔